الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ارشاد باری تعالی ہے ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، اور نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن عورتوں سے نکاح کر رکھا ہے تمہارے باپ دادا نے، الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے گزر چکا. انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بہت بڑی بے حیائی اور نفرت کا کام ہے. وساء سبیلا، اور یہ بہت برا رستہ ہے. تلاوت کردہ آیت سے ماقبل کی آیات میں اس چیز کی وضاحت کی گئی تھی کہ دور جاہلیت میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب باپ مر جاتا تو بیٹا نہ صرف اس کی وراثت کا وارث ہوتا بلکہ اس کی جو بیوی اس کی سوتیلی ماں تھی اس کا بھی جبراً وہ وارث بن جاتا تھا. نہ صرف جبراً وارث بن جاتا تھا بلکہ وہ اس سے بغیر مہر کے اس کو اپنی وراثت سمجھتے ہوئے نکاح کر لیا کرتا تھا. سوتیلی ماں تھی اور اس سے نکاح کر لیتا. تو پچھلی آیت کریمہ میں زبردستی نکاح کرنے اور اس کا وارث بننے سے منع فرمایا گیا. چنانچہ ماقبل کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. تو وارث بننے زبردستی اور زبردستی سوتیلی ماؤں سے جو باپ کی منقوہ ہوتی تھی ان سے شادی کرنے سے منع فرمایا گیا. لیکن بامی رضامندی سے یہ سلسلہ چلتا رہا. جبراً شادی سے روک دیا گیا لیکن باہمی رضامندی سے یہ سلسلہ چلتا رہا. اس تلاوت کردہ آیت کریمہ میں وہ جو باہمی رضامندی سے باپ کی منقوہ سے شادی کر لی جاتی تھی اپنی سوتیلی ماں سے، اس آیت کریمہ میں اس سے بھی منع فرما دیا گیا. مکمل پابندی عائد کر دی گئی اور ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کر رکھا ہے. تو بامی رضامندی سے جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور قانون بنا دیا گیا کہ جس عورت سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کر رکھا ہے وہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے. اب جس سے باپ دادا نے نکاح کیا وہ یا تو اس کی سگی اور حقیقی ماں ہوگی، تو حقیقی اور سگی ماں سے بیٹے کے لیے نکاح بالکل حرام قرار دیا گیا. اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام قرار دے دی گئی. حقیقی ماں سے بھی نکاح حرام اور سوتیلی ماں یعنی اس کی سگی ماں تو نہیں لیکن باپ نے اس سے نکاح کیا تھا. اور یہ بھی یاد رہے کہ نکاح کر کے گھر میں اس کو بسا لیا وہ عورت بھی جو اس کی سوتیلی ماں ہے رشتے کے اعتبار سے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح سگی ماں حرام ہے. حتیٰ کہ جس عورت سے باپ دادا نے نکاح کیا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی
وہ عورت جس سے باپ دادا نکاح کر چکا ہے اس نے باپ دادا کے گھر میں آ کر بسیرا نہیں کیا، اور یہاں آنے سے پہلے پہلے باپ دادا نے اس کو طلاق دے دی تھی، بیٹھی وہ پچھلے گھر میں ہے اپنے والدین کے پاس، صرف باپ دادا نے نکاح کیا تھا تو صرف نکاح سے بھی وہ عورت اس بیٹے پر حرام ہو جائے گی، اگرچہ یہ گھر نہیں لایا اس کو، اس نے آباد نہیں کیا اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو وہ عورت بھی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اور یہاں تک یاد رکھیں کہ اگر نکاح کے ذریعے اس عورت کا تعلق باپ سے نہیں ہوا، ویسے برے تعلقات قائم ہو گئے، نکاح کے ذریعے نہیں، کسی عورت نے اس کے باپ سے برا تعلق رکھا یا باپ نے اس سے برا تعلق رکھ لیا تو وہ عورت بھی بیٹے پر حرام ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو خاص یاد رکھیں جس کی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو جس طرح کا تعلق بھی، چاہے وہ تعلق شرعاً جائز تھا، باپ نے نکاح کیا، یا وہ شرعاً ناجائز تھا ویسے تعلق قائم ہو گیا، ایسی کسی بھی عورت سے بیٹے کا نکاح بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، لہذا مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مزید یہ ارشاد فرمایا الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا، دور جاہلیت میں ہوتا رہا، اب قانون مکمل آ گیا، وہ قانون بننے سے پہلے کی بات تھی، اللہ اس کی معافی عطا فرمائے گا، لیکن اب قانون آ گیا ہے تمہارے سامنے، لہذا اس کے بعد اب کسی قسم کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ عمل، یہ فعل تو یہ بے حیائی کا فعل ہے اور نفرت کا فعل ہے، لہذا اس چیز سے مکمل طور پر بچ جاؤ، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا رستہ ہے، اس رستے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں، ہمارے لیے جو حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس حکم پر پوری طرح ثابت قدم رہنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔